أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما عليك يا رسول كريم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأولادك جميع أهل بيتك جميع أصحابك جميع خلفائك جميع محبائك جميع عشاقك جميع جد أمجدك جميع مشايخ جميع علمائك جميع شهدائك خصوصا على شهداء أحد رضوان الله أجمعين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقيم النبي قاتل معه ربي كثير فما وهنوا لما صابوا في سبيل الله وما ضعوفوا وما استقانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا إنك أنت السميع العليم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما پھر ایک بار محبت اور جذبہ سرور کے عالم میں جذبہ وارفتی اور محبت سے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اور ایک بار جھوم جھوم کر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما ہم تمام سنی العقیدہ مسلمانوں کی جانب سے میں بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مخصوص طور سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں یہ شوال المکرم کی آج یہ 15واں دن ہے اور آج میدان احد میں کفار اور ایمان والوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی ایک عظیم الشان جنگ ہوئی اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے جنگ بدر کے میدان میں ایمان والوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے جب یہ ہارے ہوئے کافر مکہ معظمہ پہنچے یا ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر مکہ معظمہ پہنچا تو اس کے پاس جو روپیے تھے تجارت کے سارے کافروں کے 50,000 مسقال
یہ دارالندوا میں جمع کیا تھا، اور اس کا فائدہ نفع جو تھا 20,000، اصل پونجی تو کافروں میں بانٹ دیا، لیکن اس کا جو نفع تھا یہ دارالندوا میں جمع کیا۔ اور پھر کافروں سے کہا، جنگ بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار اور رؤسا مارے گئے ہیں، اور ہمیں ان کا انتقام لینا ہے۔ بڑے بڑے ہمارے سردار مارے گئے ہیں اور ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس خیال سے مکہ معظمہ والے تیاریاں کرنے لگے۔ 3,000 کی مسلح فوج، 3,000 اونٹ، 200 گھوڑے، ساز و سامان کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ ابو سفیان کی سرکردگی میں یہ سب سے پہلے مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کافروں کی جو تیاریاں تھیں مکہ معظمہ میں سرکار کو بیان فرمائی۔ ذوالحلیفہ سے ہوتے ہوئے مقام ابوا میں پہنچے۔ مقام ابوا سے ہوتے ہوئے یہ میدان احد کی پہاڑی پر پہنچ گئے تاکہ ایمان والوں سے جنگ کی جائے۔ اور جب خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں پر گوش گزار ہوئی، پہنچی، آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ ان کے اندر محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور میدان بدر میں جنگ میں فتح پانے کا نشہ ایمان والوں پر چھایا ہوا تھا، اس لیے کہ وہاں صرف 313 تھے اور اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ جنگ بدر میں صرف 313 تھے اور یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اضافہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، جنگ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، ہم کافروں کا بڑی سختی سے مقابلہ کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مبارک تھا کہ مدینہ مبارک میں ہی رہ کر آنے والوں کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں ہی رہیں گے، اور جب کافر مدینہ منورہ پر حملہ بولیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن بعض صحابہ اکرام جن میں جوش اسلام بھرا ہوا تھا، جمامر تھے، بہادر تھے، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ، اگر ہم مدینہ میں ہی رہ کر آنے والوں کا مقابلہ کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان کمزور ہیں، ایمان والے کمزور ہو گئے، اس لیے میدان احد میں جنگ کو آ نہیں سکے، ان کی کمزوری ہے، ان کی طاقت کمزور ہے، یہ ان کے دل میں گمان گزرے گا، اس لیے ہم بھی وہیں پر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوانین میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کا ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ٹھہر کر مقابلہ کیا جائے، اس لیے چونکہ خدا کے رسول پر وحی آتی رہتی ہے اور خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، ان کی مرضی کے مطابق مدینہ منورہ میں ہی جنگ کی جائے۔ اور ایک صحابہ جن میں جوش و خروش بھرا ہوا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ سے نکل کر احد کی پہاڑی پہنچیں گے اور وہاں مقابلہ کریں گے، اور فیصلہ یہ ٹھہرا کہ میدان احد میں لڑی جائے۔ اس لیے جو پرجوش مسلمان تھے وہ اصرار کرنے پر سرکار کو اصرار کرتے ہوئے مجبور کرے، نہیں ہمیں وہیں جا کر مقابلہ کریں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں گئے، تلوار لی، جنگی لباس پہنا، ہاتھ میں نیزہ لیا، بھالا لیا، جنگی ذرہ پہن کر سر پہ امامہ باندھے ہوئے
اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے۔ اب جو صحابہ جا کر لڑنے پر مجبور کر رہے تھے، ان سے صحابہ کی گفتگو ہوئی، یہ اچھا نہیں کہ ہم نے انہیں اکسایا، اس لیے کہ ہمیں تو رسول کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے ارادے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اب بولیں گے، اب آقا سے بولیں گے کہ نہیں، ہم یہاں پر آپ کی جب مرضی یہاں پر لڑنے کی ہے تو ہم یہیں پر لڑیں گے۔ تو پھر تمام صحابہ نے میرے آقا دو عالم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اب ہم آپ کی مرضی کے مطابق مدینہ منورہ میں ہی رہ کر ان سے کافروں سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب اللہ کا نبی ذرہ پہن لیتا ہے جنگ میں جانے کا، اب اتارتا نہیں۔ ایک بار اللہ کا رسول جب جنگی لباس پہن لیتا ہے تو اپنے بدن سے نہیں اتارتا، اب مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں یہاں لڑوں، اب میں نے جنگی لباس اس لیے پہنی ہے کہ میں وہاں جا کر لڑوں گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ اکرام کی سرکردگی میں میدان احد کے مقام پر پہنچے، صبح کی نماز کے وقت جا کر پہنچے، صفیں باندھی گئیں اور جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے پورے جنگ کا معائنہ کر دیا، جہاں جہاں کھڑا کرنا تھا، جسے جسے کھڑا کرنا تھا، جس کے ہاتھ میں جنگی علم دینا تھا جنگی علم دیا، اور 50 افراد کی ایک ٹولی میدان احد کے پہاڑ کے انیرا دوسرے پہاڑی کے بیچ میں ایک شگاف تھی جہاں سے دشمن حملہ ہو سکتا تھا دشمنوں کا، وہاں پر بھی ایک 50 تیر اندازوں کی ایک ٹولی آپ نے کھڑا کر دی کہ اگر کوئی ادھر سے کوئی ہمارا پیچھے سے اگر ہم پر حملہ کر دے تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس جگہ پر آپ کھڑے رہیں گے، اس مقام پر آپ کھڑے رہیں گے، جب تک میں آپ کو نہیں بلاؤں گا تب تک اس مقام سے آپ نہیں ہٹیں گے، آپ اس مقام پر کھڑے رہنا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی فوج کچلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی فوج کچلی جا رہی ہے، ہماری فوج شکست کھا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں، تو بھی آپ جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک خدا کا رسول حکم نہیں دے گا، جب تک میرا حکم آپ کو نہیں پہنچے گا آپ دیکھتے رہیں گے، پوری فوج اگر ختم ہو جائے لیکن ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جب میرا حکم پہنچے تب آپ آئیں گے۔ اب میدان جنگ میں پہنچے، ادھر سے بھی ادھر سے گئے، ادھر سے بھی آتے گئے اور ادھر سے بھی آتے گئے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا 10 افراد کافروں کے ایک کے بعد گرے مارے گئے، کافروں کے 10 سردار جن کے ہاتھ میں ان کا علم تھا مارے گئے، حضرت علی کے ہاتھ میں، حضرت حمزہ کے ہاتھ میں، تو بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ کے ہاتھ سے مارے گئے، اور پھر مسلمانوں نے ایک بار ان پر حملہ بول دیا، انہیں ہزیمت ہوئی اور کافر وہاں سے بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ اب کافر بھاگ کر کھڑے ہوئے، اپنا سامان بھی چھوڑ گئے، اور ادھر جہاں ایک 50 تیر اندازوں کی جماعت میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دی تھی، ادھر سے 3 بار حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، 3 بار حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، اور 50 تیر انداز بہترین سرکار نے مقرر کیے تھے، اور وہ پسپا ہو کر چلا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید وہاں سے 3 بار اپنے حملے میں ناکام ہو کر چلے گئے، اس لیے کہ تیر انداز بہت بہتر تیر انداز تھے، چلے گئے، لیکن خالد بن ولید موقع کی طاق میں تھے کہ غافل ہو جائیں، سست پڑ جائیں، اس پر حملہ بول دیا جائے، اور ادھر جب کافر بھاگ کھڑے ہوئے، جنگی ساز و سامان کو سامان چھوڑ کر بھاگے، اب وہاں تو 50 تیر انداز کھڑے گئے ہیں، جب کافر بھاگ گئے اب مسلمان ذرا بے خبر ہو گئے، اس لیے کافر بھاگ گئے، اور جہاں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا وہ 50 میں سے 40 افراد بھی کافروں نے مال غنیمت چھوڑا تھا، چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ بھی اپنے تلوار کو بازو رکھ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔
سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے جگہ سے جب تک میں نہیں بلاؤں گا تب تک نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ غنیمت جو کافر مال چھوڑ گئے تھے اسے جمع کرنے میں لگ گئے. ہتھیار ایک بازو، ان کے تلواریں ایک بازو، نیزہ ایک بازو، برچھیں ایک بازو، ان کا ساز و سامان ایک بازو تھا، اور یہ مال جمع کرنے میں، غنیمت کا مال جمع کرنے میں لگے. خالد بن ولید موقع کی طاق میں تھے، دیکھا، پورا نظارہ کیا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے ہیں. یہ ہتھیار بازو ہیں، ان کے نیزہ اسلحہ ان کا پورا بازو ہے. اب یہ ہتھیار جمع کرنے میں ہے. خالد بن موقع کی طاق میں تھے، اپنی فوج کو اکثر پوری طرح سے جمع کر دیا اور مسلمانوں پر حملہ بول دیا. اب ان کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ برچیاں ہیں، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے. کوئی ادھر جمع کر رہا ہے، کوئی ادھر جمع کر رہا ہے. اچانک خالد بن ولید جب حملہ کر دے، مسلمان پسپا ہونے لگے. مسلمان پسپا ہونے لگے، اس لیے کہ آپس میں جمع نہیں تھے. ایسا عالم ہوا کہ مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا. حضرت حذیفہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے. حضرت برا بن عازب کو زخم مسلمانوں سے ہی لگے. ایسا عالم ہو گیا. ایک جماعت مسلمانوں کی جنگ کرنے میں مصروف تھی، ایک جماعت جا کر پہاڑوں میں چھپ گئی، ایک جماعت بھاگ کر مدینہ منورہ چلے گئے. مسلمانوں کے صحابہ اکرام میں 1000 میں 3 جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت پہاڑوں کی دامن میں جا کر چھپ گئی بھاگ کر، ایک جماعت جنگ کرنے میں مصروف تھی، وہ بھی تتر بتر ادھر ادھر لڑ رہے تھے، اور ایک جماعت بھاگ کر مدینہ منورہ میں پناہ لی. مسلمان زخمی ہونے رہے تھے، مسلمان شہید ہو رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 کافروں نے جنہیں قتل کرنے کا معاذ اللہ ناپاک ارادہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسلام پھیلانا تھا. کسی نے پتھر مار کر آپ کے غالِ مبارک زخمی کر دیے تھے. 5 میں سے ایک نے پتھر مار کر آپ کے غالِ مبارک زخمی کر دیے تھے. آپ کے سر مبارک پر، آپ کے دندان مبارک پر، آپ کے لبھائے مبارک پر، آپ کے جسم مبارک پر زخم ہو گئے تھے، اور آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا. اور لڑتے لڑتے آپ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے اچانک ایک پیچھے گہرا گڑھا تھا، اس گہرے میں چلے گئے. ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں اندر چلے گئے. تو جنگ کے میدان میں میرے آقا نظر نہیں آنے لگے. جب جنگ کے میدان میں اس لیے گڑھے میں اندر چلے گئے، نظر نہیں آ رہے تھے، تو عبداللہ بن قیمیہ جو کافروں کا سردار تھا، اس نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. اور ایک کافر کی آواز میں شیطان نے اسی میدان احد میں آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. معاذ اللہ، جب صحابہ جو لڑ رہے تھے، جب آپ کی شہادت کی افواہ کی خبر سنی، ان کے دم بھی اکھڑ گئے. پھر 15 یا 25 یا 30 صحابہ کرام تھے میرے آقا کے آس پاس گھیرا ڈالے ہوئے تھے، صرف 15-10. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی مرتضیٰ نے گڑھے میں سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکال دیا. ان پر پے در پے حملہ ہو رہا تھا. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو میں نے سوچا جب سرکار دنیا میں نہیں ہیں تو میرا رہنا کیا فائدہ. تلوار ہاتھ میں لی اور میں نے کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارتے ہوئے گھس گیا میدان میں. اور پھر میرے آقا نظر آئے تو دل کو سکون حاصل ہوا. میرے آقا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور سرکار فرماتا علی مارنا، علی مارنا. وہاں پر سعد بن وقاص بھی کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا جا رہا تھا تیر چلانا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. تیر بھرتے رہے تھے اور سرکار دے رہے تھے، حتیٰ کہ تیر پورے ختم ہو گئے. اور ابھی طلحہ بھی بہترین تیر انداز تھے، ان کے تیر بھی ختم ہو گئے. سرکار نے جہاں چوبیں پڑی تھی وہ اٹھا کر دے رہے تھے سرکار دو عالم، اور وہ تیر بن رہے تھے. تو آ کر لکڑیاں دے رہے تھے آقا، اور وہ تیر چلا رہے تھے اور وہ تیر بن رہے تھے کافروں پر. ایک جماعت تو بھاگ کر گئی ہے، ایک جماعت تو بھاگ کر چھپ گئی ہے، اور یہاں جنگ میں میدان میں ہیں. اور پھر ابو سفیان نے دیکھا کہ سرکار مارے گئے ہیں، اب ہمیں جیت حاصل ہو گئی. 70 جانثار شہید ہوئے.
67 انصار شہید ہوئے، 4 مہاجرین اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو ابو سفیان اپنی جنگ کی جیت کا اعلان کرتے ہوئے احد کی پہاڑی پہ پہنچا، پھر وہاں سے آواز لگا رہا تھا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا خاموش رہو، جواب مت دو۔ پھر کہا کیا آپ میں ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خاموش رہو، جواب مت دو۔ پھر فرمایا کیا آپ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خاموش رہو۔ یہ رٹ لگا رہا تھا کہ ہم موجود ہیں، زندہ ہیں۔ عمر ابن خطاب کو روکا نہ گیا، آخر مجبور ہو کر آپ نے کہا ہاں ہاں زندہ ہیں، جس جس کا نام تو لے رہا ہے سب کے سب زندہ ہیں، جن جن کا تو نام لے رہا ہے سب کے سب زندہ ہیں۔ یہ خدا کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہوا۔ اگر رسول کی پیروی کرتے، حکم کی تعمیل کرتے تو ہرگز ہرگز یہ نقصان اٹھانا نہ پڑتا۔ تو قیامت کا عالم آ جائے، خدا کے رسول کے خلاف ایک ذرہ برابری عمل نہ کرنا، اپنی ان کی سنتوں کو زندگی میں اپنائے رکھنا، لاکھ نقصان ہو، کچھ بھی ہو، برباد ہو جائیں، لیکن رسول کی سنت کو چھوڑنا، رسول کی سنت کو چھوڑنا کوئی رسول کو چھوڑنا ہے، اور رسول کو چھوڑنا کوئی خدا کو چھوڑنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جو مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہر حال میں رسول کی حکم کی خلاف ورزی ہرگز ہرگز نہ کرنا۔ یہی میدان احد کا میدان تھا، حضرت عبداللہ ابن حجس رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی اٹھا دی اور اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن حجس رضی اللہ کا عطا فرمائی تو تلوار بن گئی، اور وہ لڑتے لڑتے جانا، کافروں کے گھس جانا، جنت کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے، اور آپ لڑتے لڑتے جا کر جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابو دجانہ یہ بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ حضرت سعد بن وقاص اپنی بہادری کا، حضرت حسین بن حضیر، طلحہ، ابو طلحہ، حضرت علی، ابو بکر صدیق، اس سرکار کو گھیرا ڈالے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کڑیاں پہنے ہوئی تھی، جنگی ایک مار لگنے کی وجہ سے آپ کے گالے مبارک میں گڑ گئے تھے اندر، میرے آقا کے چہرے مبارک میں کڑیاں گڑ گئی تھیں۔ ابو عبیدہ نے کڑیاں نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے کڑیاں نکالنا پڑا، ایک کڑی نکالی، ایک دانت ٹوٹا، دوسری کڑی نکالی، دوسرا بھی دانت ابو بن جراح کا ٹوٹ گیا اسی جنگ میں۔ عجب عالم تھا، اس لیے کہ سرکار کی نافرمانی کر رہے تھے، سرکار کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ہزیمت اٹھانی پڑی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں تیر لگی، ان کی آنکھ کو نکل کر باہر آئی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ آنکھ میں تیر لگی ہے اور آنکھ پوری باہر نکل آئی ہے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک میں ان کی آنکھ لی، ان کی آنکھ دوبارہ بٹھا دی، کہا کیسے نظر آتا ہے؟ کہا اس آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ میدان جنگ میں شامل ہو گئے۔ یہی جنگ کا میدان کا عالم تھا کہ سرکار دے رہے تھے اور صحابہ لے رہے تھے۔ اسی جنگ کے میدان میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی بہترین تیر انداز تھے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ بھی بہترین تیر انداز تھے، سرکار ان کو بھی تیر دے رہے تھے۔ اور ایک کافروں کا یہ تیر انداز تھا جو مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا، 10 20 30 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ تیر لے، اور انہوں نے اس تیر مارنے والے کو مارا، آنکھ سے نکل کر اس در سے تیر نکل گئی اور اسی جگہ پر ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میری ماں اور باپ تجھ پر قربان ہیں، میری ماں بھی تجھ پر قربان ہے اور میرے باپ بھی تجھ پر قربان ہیں۔ اسی میدان جنگ میں حضرت عمرو بن جمو بھی حاضر تھے، وہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے میدان احد میں شہید ہو گئے، 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کی بیوی کہتی، یہ کہتے میرا جنگ میں جانے کا ارادہ ہے،
میرا جنگ میں جانے کا ارادہ ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جا نہ سکتے تھے، سرکار فرماتے آپ لنگڑے ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھیے، سرکار نے واپس کرتے۔ جب یہ واپس آتے تو بیوی کہتی تم کیا لڑو گے، تم تو بزدل ہو، بہانہ کرتے ہو کہ سرکار واپس بھیج دیے، آپ مرنا نہیں چاہتے، آپ اللہ کی راہ میں مرنا نہیں چاہتے۔ اور جنگ احد کا میدان کا اعلان ہوا، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان احد میں حاضر ہو گئے۔ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد میں ان کی بیوی آئی تاکہ ان کی لاش کو اپنے مکان مدینہ منورہ واپس لے جایا جائے اور اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں دفنایا جائے۔ لاکھ کوشش کر رہی تھی، اونٹ پر آپ کی لاش مبارک کو ڈال رہی تھی، لاکھ کوشش کر رہی تھی، لیکن اونٹ ہلنے نہیں پاتا تھا۔ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتی تھی تو اونٹ رک جاتا تھا، اور میدان احد کی طرف اونٹ کا رخ کرتی تو چل پڑتا تھا۔ بارگاہ رسول میں پہنچی، کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی لاش مبارک مدینہ منورہ جا کر دفناؤں، میرے چاٹو بیٹوں، لیکن لاکھ کوشش کر رہی ہوں کہ اونٹ چلتا ہی نہیں، اونٹ جاتا ہی نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا کیا آپ کے شوہر جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے، مکان کے باہر آئے تھے، کوئی دعا مانگی تھی؟ کوئی دعا مانگی تھی؟ تو کہا ہاں، جب مکان کے دروازے پر گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، میری عورت کہتی تھی اے اللہ، میری عورت کہتی ہے تم کیا جنگ کرتے ہو، واپس آ جاتے ہو، اے اللہ تعالیٰ مجھے میدان احد سے اپنے مکان واپس نہ لوٹا، مجھے واپس نہ لوٹا، میں واپس نہیں آؤں گا، اور اپنے عورت کو میں منہ دکھانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ کہا دعا مانگی تھی؟ ہاں، وہ دعا خدا کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ تو لاکھ کوشش کرے گی ہوں مدینہ منورہ کی طرف ہرگز نہیں جائے گا، حضرت عمر بن جموع یہیں شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور یہیں دفن ہو گئے، اور تیرے 4 بیٹے بھی یہیں دفن ہوں گے، جو بھی میدان احد میں شہید ہوا یہیں دفن ہوگا، واپس نہیں جائے۔ جو بھی لاشیں لے گئے تھے وہ پورے کے پورے واپس لے کر آئے۔ معلوم ہے شہید ہونے والا زندہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ سوار ہے، کل بھی سوار تھا، کل بھی سوار تھا، آج بھی سوار ہے۔ عمر بن جموع کہتے میں لنگڑا ہوں، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں لنگڑے پن کا تیرا عذر یہاں ہوگا، وہاں تو جنتی ہے۔ یہ فرماتے یا رسول اللہ میں لنگڑتے لنگڑتے جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں لنگڑتے لنگڑتے جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے تو وہاں لنگڑا نہیں ہوگا، تو وہاں اچھا بھلا ہوگا، ایسا لنگڑا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اسی جنگ کے میدان میں صحابہ پر جو عالم ٹوٹ پڑا، اسی شب میں جنگ احد کی شوال المکرم کی 25ویں شب کو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی ہوئی تھی، اسی شب میں شادی ہوئی تھی، اور شادی میں اپنے عورت کے ساتھ اپنی مبارک پہلی رات گزار رہے تھے، اور پہلی رات گزار کر صبح کا عالم تھا، اور یہ اپنے گھر میں غسل جنابت نہا رہے تھے۔ غسل جنابت نہانے کے لیے حمام خانے چلے گئے، اور باہر سے کوئی خبر پہنچی کہ میدان احد میں صحابہ چلے گئے ہیں اور ان پر برا عالم ہے، بہت برا عالم ہے، مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، شاید سر کا ایک بازو دھویا ہوں اور ابھی غسل جنابت نہیں نہائے ہوں۔ دل میں سوچا اگر میں غسل پورا کرتا رہوں گا تو تب تک نہ جانے کیا عالم ہوگا، اگر میں غسل کرتا رہوں تب تک معلوم کیا ہو جائے۔ آپ بغیر غسل کیے ہوئے، غسل جنابت آپ پر فرض تھا، بغیر غسل کیے ہوئے حمام خانے سے نکل پڑے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تلوار لی اور جا کر لڑتے لڑتے میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد میں سرکار دو عالم ایک ایک صحابی کو تلاش کرتے ہوئے دفنا رہے تھے، جس کے ساتھ لگاؤ تھا، محبت تھی، انہیں ایک ہی قبر میں دفنا رہے تھے میرے آقا۔ جو قرآن مجید زیادہ پڑھنا جانتا تھا ان قاریوں کے قبر میں دفنا رہے تھے، اور جس کا جو رشتہ تھا زیادہ پیار لگا تھا انہیں تین کو ایک ہی قبر میں دفنا رہے تھے۔ اور دفنانے کی باری دفناتے دفناتے
آج دیکھیں تو یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک پڑی ہوئی ہے یہاں ہے. تو صحابہ نے دیکھا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بالوں سے پانی برس رہا ہے، آپ کے زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ کے بدن مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے. سارے صحابہ تعجب میں پڑ گئے، ان کے بالوں سے، ان کے زلفوں سے، ان کے بدن سے پانی کہاں سے نکل رہا ہے، پانی کہاں سے نکل رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پورا معاملہ بیان فرمایا. جب یہ خان سے جنگ کے لیے نکلے تھے، غسل جنابت نہانے کے لیے حمام خانہ چلا گئے تھے، ابھی غسل جنابت نہیں نہائے تھے. تو اعلان جنگ سنا اور ہماری خبر سنی تھی، یہ اپنے حمام خانے سے نکل کر باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور میدان جنگ میں شامل ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں. اب انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں. غسل جنابت غیب کا عالم ہے. اگر آپ نے کوئی غسل جنابت میں یہاں مسجد میں آ جائے، نئے کپڑے پہن کر آ جائے، اس پر غسل فرض ہے، غسل فرض ہے، نہایا نہیں اور اچھے اس طرح کے کپڑے پہن کر یہاں پر آیا. آپ میں کوئی ہے جو پہچان لے کہ غسل جنابت نہانا ہے اسے؟ کیا اسے باہر نکالو گے؟ یہ تو اوپر سے اچھے کپڑے پہن کر آیا، تو ابھی نہایا نہیں، چل باہر جا. معاذ اللہ، غسل جنابت یہ غیبی کیفیت ہے. کون پہچان سکتا ہے کہ اسے غسل جنابت فرض ہے؟ یہ غسل جنابت نہیں نہایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، جب تک وہ نہ بتائے تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا غسل جنابت میں ہے. یہ غسل جنابت میں ہے، کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن میرے آقا نے فرمایا غسل جنابت اس پر فرض تھی. یہ کیفیت کو سرکار بیان فرما رہے ہیں. اور کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آئے ہیں؟ غسل دینے والے فرشتے غسل دے رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں. جلیل القدر صحابہ بھی تو سامنے ہیں، لیکن وہ آنکھ، صحابہ کی آنکھ میرے آقا کی آنکھ جیسے ہو نہیں سکتی، تو تیری آنکھ کو ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، علی مرتضیٰ وہاں پر موجود ہیں، اسید بن حضیر وہاں پر ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہیں. جلیل القدر صحابہ کا جمگھٹ ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور میرے آقا فرما رہے ہیں فرشتے نے غسل دے رہے ہیں. ان کی آنکھ کے جیسے ہو نہیں سکتی، ان کا علم ان کے علم کے برابر ہو نہیں سکتا. تو تیرا علم ان کے علم کا مقابلہ یہاں تک کیسے کر سکتا جتنا علم تھا؟ معاذ اللہ، ہرگز تو وہاں پر پہنچ نہیں سکتا. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے باپ ہیں. یہ سخت بہت بیمار ہو گئے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بہت بیمار ہو گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد ماجد بہت بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں کا علاج ہوا، ہر قسم کا علاج ہوا، لیکن علاج نہیں ہوا. سارے مرید آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد سارے آس پاس بیٹھے تھے کہ 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد عبد الرحیم بن محدث دہلوی کا انتقال ہو جائے گا. سارے اس انتظار میں تھے کہ ان کی روح قبض ہوگی اور ہم انہیں کب دفنائیں اور ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوں. اس لیے کہ بے ہوشی کا عالم تھا، عالم بے ہوشی طاری تھا، اور سب اس انتظار میں تھے کہ کب ان کی روح قبض ہو جائے، کب ان کی روح قبض ہو جائے. اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمہ میں دعا مانگی، یا رسول اللہ میرے والد ماجد کو شفا بخشنا، میرے والد ماجد کو شفا بخشنا. دیکھتے ہی دیکھے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اٹھ کر بیٹھ گئے. جس کے مرنے کا انتظار تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے. اور پھر ان پر اون کا عالم طاری ہوا، ان پر اون کا عالم طاری ہو گیا. ان کا عالم طاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محمد میرے والد نے کہا خواب میں، یا آقا میں زلف مبارک ایک زلف مبارک عطا کرو. میرے آقا نے انہیں اپنے مبارک گود میں لیا تھا، مبارک گود میں لیا تھا. سرکار کی داڑھی مبارک ان کے بدن کو چھو رہی تھی، چہرے کو چھو رہی تھی. فرماتے میں نے آقا سے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک زلف مبارک مجھے دے دینا. سرکار نے 2 زلف مبارک دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 زلف مبارک دیے، اور 2 زلف مبارک لیا اور خواب سے بیدار ہوا. جب خواب سے بیدار ہوا
تو دیکھا ہاتھ میں زلف نہیں ہے، زلف عنبر نہیں ہے۔ پھر ان کا عالم طاری ہوا، پھر سرکار خواہ میں تشریف لائے، پھر اپنے مبارک گودی میں لے کر یا رسول اللہ میں تو آپ سے زلف عنبر مانگا تھا اور آپ نہیں دیے۔ کہا میں تو دیا ہوں لیکن یا رسول اللہ بیدار ہوا تو میرے ہاتھ میں آپ کے زلف عنبر نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے سرانے کے نیچے رکھا ہوں، تمہارے سرانے کے نیچے رکھا ہوں، کہیں عالم بیداری میں کہیں خواب میں گم نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہارے سرانے کے نیچے رکھا ہوں۔ جب پھر بیدار ہوئے تو دیکھا سرانے کے نیچے جو زلف عنبر ہیں۔ اب سارے لوگوں کو پتا چلا تو لوگ زیارت کرنے آ رہے تھے، ایک کہنے لگا کیا معلوم ہے کیا نہیں، پیغمبر مدینے میں انہیں دلی میں سچ بولتے کیا جھوٹ بولتے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ پیغمبر کا زلف عنبر ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کہا یہ بال زلف مبارک لے گئے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، یہ زلف مبارک ہاتھ میں پکڑ کر باہر لے گئے تو بادل نے ان پر سایہ کر دیا، پھر انہیں یقین ہو گیا کہ زلف عنبر رسول ہے۔ ایک شخص آیا بعد میں دیکھنے کے لیے، یا رسول اللہ یہ عبد الرحیم محدث دہلوی میں زلف عنبر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دکھا رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہا ہے، یہ دکھا رہے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، یہ دکھا رہے ہیں، یہ آنکھ کھول کر بیٹھا ہے دیکھنے کے لیے لیکن دیکھ نہیں پا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے لیکن دیکھتا نہیں۔ کہا مجھے نظر نہیں آتا، کہنے لگا مجھے نظر نہیں آتا۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کہا تو حالت جنابت میں ہے، جو حالت جنابت میں ہو میرے آقا کا زلف عنبر اسے نظر نہیں آتا، جا غسل کر لے کے آ، غسل کر کے آ پھر تجھے زلف عنبر نظر آئے گا۔ تو حالت جنابت غیبی کیفیت ہے جو اللہ والوں کو نظر آتی ہے، ہر کس ناقص کو نظر نہیں آتی۔ یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے جب کافر غلبہ پائے اور صحابہ خبر پہنچی کہ افواہ پھیلائی دی گئی سرکار دو عالم شہید ہو گئے معاذ اللہ، تو صحابہ جب سرکار نہیں رہے تو ہمیں کیا لڑنا، سرکار دنیا میں نہیں تو ہمیں کیا لڑنا، بھاگ کر کھڑے ہو گئے، کوئی پہاڑوں میں چھپ گئے، کوئی مدینہ منورہ میں جا کر سہارا لیا۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ شَيْءٍ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر شہید ہو گئے یا قتل کیے گئے یا اللہ نے اپنے پاس بلا دیا تو کیا تم الٹے پاؤں بھاگ جاؤ گے؟ جو اپنے الٹے پاؤں بھاگ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ جو شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ کی، رسول رہیں یا نہ رہیں آپ کو اسلام کی خاطر لڑنا ہوگا، آپ بھاگ کر نہیں کھڑیں گے، اسلام کو بچانا ہے۔ رسول تو آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے لیکن میرا رسول زندہ ہے، ہمارا رسول ہر حال میں زندہ ہے۔ اس میں کوئی دنیا چاہ رہا تھا، منکم من یرید دنیا منکم من یرید الاخرہ، ایک کوئی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گیا، کوئی مال غنیمت میں جمع کرنے لگ گیا، اور کوئی ہے کہ آخرت چاہ رہا ہے اور خدا کی رضا میں لڑ رہا ہے۔ اسی میں 3 جماعتیں ہو گئیں، مال غنیمت بھی جمع کیا جا رہا ہے اور سرکار جسے فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رضا میں لڑ بھی رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے منکم من یرید دنیا منکم من یرید الاخرہ، کوئی ہے کہ دنیا چاہ رہا ہے اور کوئی ہے کہ آخرت چاہ رہا ہے۔ ایک رضائے الہی میں کوئی لڑ رہا ہے، اپنی جان قربان کر رہا ہے، کوئی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو بدلہ دیتا ہے، تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ جو مال غنیمت جمع کرنے میں لگے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیا۔ قرآن وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ بِالصَّابِرِينَ۔ کتنے نبی ہیں جو راہ للہ مارے گئے، بہت سارے نبی اللہ کی راہ میں
مارے گئے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان لانے والے بھی مارے گئے، اللہ والے بھی مارے گئے۔ لیکن جب ان پر مصیبت پہنچی تو گھبرائے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، ملال نہیں کیا، جم کر لڑتے رہے، جم کر کرتے قرآن وقائم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ۔ جب ان پر مصیبت پہنچی تو گھبرائے نہیں، وما ضعفوا وما استكانوا، تھکے نہیں، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا، ان کا قول نہیں تھا جب جنگ کے میدان میں آئے، جنگ کے میدان میں کافروں کے ساتھ مقابل ہوئے، تو جنگ کے میدان میں ان کی دعا تھی خدا کی بارگاہ میں، وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اگر ہم نے کمی زیادتی کی ہے تیرے احکام کے سننے میں یا پہنچانے میں یا عمل کرنے میں، اگر ہم سے کوئی کمی زیادتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر بخش دے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے قدموں کو ثابت کر، کئی مصیبت کے آنے کے بعد میں ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں فتح مبین دے، کافروں پر ہمیں فتح مبین دے۔ جب بھی اسلام پر مصیبت آ جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے، گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ قرآن کے ارشاد ہے جب تم جنگ کے میدان میں شامل ہو جاؤ، اے ایمان والا ڈر کر جنگ کے میدان سے فرار نہ کرنا، بھاگنا نہیں، لڑنا۔ ایک مسلمان کی طاقت 200 کافروں پر بھاری ہے، قرآن فرماتا ہے ایک مسلمان کی طاقت 200 پر بھاری ہے، شاید اس کے پاس ساز ہو سامان ہو یا نہیں، اگر اس کا ایمان پرجوش مضبوط ہے تو 200 کافروں پر بھاری ہو سکتا ہے ایک مسلمان، اتنا نہیں تو کم سے کم 2 لوگوں کو تو ختم کر سکتا ہے، اگر اتنا تو نہیں کم سے کم 2 کافروں کو تو مار سکتا ہے۔ اس لیے جنگ کے میدان سے فرار ہو کر بھاگنا نہیں، اللہ تعالیٰ فرار ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر ظالم کی حکومت ہو جائے، اگر تمہارے اوپر ظلم ہونے لگے تو بغاوت نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، صبر کرنا، اسلام صبر کی بھی دعوت دیتا ہے۔ بغاوت اور سرکشی کرنے سے تمہارے لوگ مارے جائیں گے۔ جوش میں آ جاتا ہے مسلمان اور اسٹرائک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہاتھ میں سیند کی لکڑی، ہاتھ میں کیا اس کے اچھی لکڑی بھی نہیں ہوتی، سیند کی لکڑی اس کی لڑکی لیتا ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہے، نہ اسلحہ ہے، نیزہ ہے، برچے، یوں ہی جوش میں آ کر نعرہ تکبیر پکارتے جاتا ہے، تو قرآن اس سے پسند نہیں فرماتا۔ قرآن فرماتا ہے ذرا غور و فکر سے کام لینا، غور و فکر سے کام لینا، صبر کا دامن تھامے رہنا، یوں ہی اپنی جانیں گنوانا نہیں، اپنی جانیں گنوانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کو پسند فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ ہے کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے آقا دو عالم کا سب سے عظیم و شان صبر میدان احد میں دیکھا گیا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت مبارک چبایا گیا۔ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے اسی میدان احد میں آپ کے ناک کاٹے گئے، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا، اور ہندا نے ان کا کلیجہ مبارک نکال کر اپنے دانتوں سے چبایا، اور سرکار دیکھتے رہے اور اس بات کا صبر کرتے رہے، سرکار صبر کرتے رہے، بد دعا کرنا چاہتے لیکن جبریل السلام آئے، فرمایا خدا کے رسول کو زیبا نہیں دیتا کہ بد دعا کی جائے، بس صبر کیا جائے، جو ہونا جو کرنا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے۔ میدان بدر میں خدا کے رسول کا جمال دیکھا گیا تھا، اور میدان احد میں خدا کا جلال دیکھا گیا، وہاں جمال تھا، یہاں جلال دیکھا گیا۔ انسان کو اپنی طاقت پر گھمنڈی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی نصرت الہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جس سے نصرت حاصل ہوتی ہے وہ فتح پاتا ہے، کوئی اپنے بل بوتے پر طاقت پر فتح نہیں پاتا، جس سے خدا کی نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے وہ فتح پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا ایمان
مضبوط فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.